خوشحالی دیکھنے کے لیے تیرے چہرے پہ علماء بدر ملت یہاں پر جو بیٹھے گئے ذرا غور سے سنیے گا. اب جب گھر آیا انتقال ہو گیا, جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو بڑا نیک بنا, اتنا نیک بنا, اتنا نیک بنا کہ دن میں جاتا جنگل میں لکڑیاں کاٹتا, لکڑیاں کاٹ کے گھر لاتا لکڑیاں, پھر بازار جا کر لکڑیوں کو بیچ لیتا. جو اس سے لکڑیاں بیچ کر پیسے آتے ان پیسوں کے 3 حصے کرتا. ایک حصے کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتا, پیسے کے دوسرے حصے کو اپنی ماں پہ خرچ کرتا, دوسرے حصے سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا. اتنا فرما بردار وہ بیٹا بنا کہ رات کی تاریکی رات کے بھی 3 حصے کر کے رکھا تھا. ایک حصے میں تھوڑی دیر آرام کرتا, دوسرے حصے میں اپنے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا, رات کے تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا. جب تک ماں کی خدمت نہیں کرتا تب تک جا کر آرام نہیں کرتا. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, او باپ کو پریشان کرنے والوں, او ماں سے زبان درازی کرنے والوں, جب تک تیرے ماں باپ دنیا میں زندہ گئے, آج بیٹا بڑے فخر سے کہہ دیتا گئے, بے شرمی کے ساتھ کہہ دیتا گئے, بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, فلاں تو اپنے بیٹے کو گاڑی دلوایا, فلاں نے اپنے بیٹے کو بنگلہ دیا, آپ نے میرے لیے کیا کیا گئے. او خبردار خبردار ظالم, ایسی باتیں اپنے باپ سے نہ کیا کر. اگر تو چاہتا ہے جان لا کہ تیرے باپ نے تجھ کو تیرے لیے کیا کیا ہے اور کیا نہ کیا ہے. کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ لینا, اپنے باپ کے ہاتھوں کے لکیروں کو بھی دیکھنا. ہم نے اپنے باپ کے ہاتھوں کے لکیروں کو دیکھا اور ہم نے کہا بابا جان آپ کے ہاتھوں میں یہ لکیریں نہیں ہے, یہ لکیریں مٹ گئی ہے, یہ گھس گھس کر ختم ہو گئی ہے, میرے ہاتھ کی لکیریں تو نظر آتی ہے. تو باپ نے کہا اے بیٹا یاد رکھنا, میں نے تیری پرورش کے لیے تیری زبان پہ تیرے رخسار پہ خوشحالی دیکھنے کے لیے, تیرے چہرے پہ مسکان دیکھنے کے لیے میں نے اتنے پھاوڑے چلائے, میں نے اتنے دبیے چلائے, میں نے اتنے کلہاڑے چلائے کہ میری ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہے. پھر تو کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ارے بھائی باپ کون ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کے اسلام پور جنکشن پہ رات کے 2 بجے جو آٹو رکشہ چلانے والا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے, جو کوئی مالدہ میں رکشہ چلاتا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے, جو دلی میں کام کرتا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے, جو ممبئی میں کام کرتا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے. بزرگان دین فرماتے گئے باپ ایک سائے دار درخت کی طرح ہے, یعنی جب تک وہ درخت کھڑا ہے تب تک وہ درخت آپ کو سایہ بھی دیتا ہے, موسم پھل بھی دیا کرتا ہے. یہی حال آپ کے باپ کا ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کا سایہ, باپ کے ہاتھوں کا سایہ آپ کے سر پہ ہے. اللہ مصیبت سے بھی آپ کو دور رکھتا ہے, پریشانی سے بھی دور رکھتا ہے. یاد رکھنا جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, جس باپ کو تو کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, اللہ کی قسم کہتا ہو حالات ایسے ہوں گے اسی درخت کی طرح. جب وہ درخت گر جاتا ہے تو دھوپ سے وہ پھر آپ بچ نہیں سکتے ہو, جب تک درخت ہے دھوپ سے بھی وہ درخت بچاتا ہے, بارش کے ہلکے قطروں سے بھی وہ درخت بچاتا ہے. کسی نے کہا گیا اے سیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, اے سیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, اے سیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جس دن یہ شجر گر جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آج بیٹوں کو میں دیکھتا ہوں حضرت, بیٹا وہ چلا جاتا ہے اجمیر, وہ بیٹا جو سال بھر میں اپنی ماں کو ایک جوڑا کپڑا عید میں بھی نہیں دیتا ہے, وہ جس کا باپ پھٹی تہبند پہن کے محلے میں گھومتا ہے, 4 پیبند لگا کر وہ کپڑا کرتا پہن کے وہ گھومتا ہے, وہ باپ اگر پوچھے نہ صحیح تو جو بیٹے اپنے آپ کو کہتے اللہ نے بہت دیا ہے, بہت سارے ایسے بھی ناہنزار
بیٹے ہیں جس کی ماں 10 روپے کے پان کے لیے بھی ترستی ہے اور کہتی ہے کیا بتائیں حضرت، جب تک میرے شوہر زندہ تھے اس وقت تک ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی، جب سے میرے سرتاج دنیا سے گئے ہیں نا تو بیٹوں کے قبضے میں جب سے میں آئی ہوں تب سے 10 روپے کی گیس کی گولی کے لیے بھی میں ترس جاتی ہوں، بیڑی کے لیے ترس جاتی ہوں، میں ایک دلی پان کے لیے ترس جاتی ہوں، کیوں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر آپ بدر ملت کی بارگاہ میں حاضری دے دو گے اور 10,000 کی چادر چڑھا دو گے، غریب نواز کے یہاں جا کر بڑے دیگ میں پیسے ڈال دو گے، کیا غریب نواز راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، آؤ میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ یمن کا ایک نوجوان صحابی، ذرا بولے سبحان اللہ، ایک نوجوان صحابی یمن سے چل کر مدینہ پاک میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں یمن سے چل کر آیا ہوں اور اب جو آیا ہوں دوبارہ میں یمن واپس نہیں جانے والا، آپ کے قدموں پہ میں قربان ہونے والا ہوں، میری زندگی پوری یہی گزرے گی اور میری خواہش ہے کہ مجھے موت آئے اور مجھے دفن کیا جائے تو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے قریب مجھے دفن کیا جائے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، کیوں خواہش ہوتی جانتے ہیں؟ وہ جگہ ہی اتنی خوشگوار ہے، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، وہ لوگوں جو ہو کر آئے ہیں مدینہ سے، اللہ نے دولت دیا ہے، جا کر مدینہ ضرور دیکھ کر آنا، میں سچی بتا رہا ہوں، وہاں سے کوئی بھی آتا ہے ان کو گھر میں آ کر طبیعت نہیں لگتی ہے، وہ تو یہی کہتا ہے نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، نوری نوری